سارے چھوٹی ریاستیں ہیں ان کی 7 جن کو ملا کے یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کہا جاتا ہے، متحدہ عرب امارات، سب جگہ لگ بھگ سب جگہ۔ اس سے ہٹ کے دوسرے اور ممالک جو مسلم بلاک میں آتے ہیں، ایجپٹ ہے، سیریا ہے، سبھی جگہ سارے بلاد اسلامی اور پورا افریقن بیلٹ، وہاں آج بھی میلاد شریف منائی جاتی ہے، بلکہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں میلاد جلوس نکالے جاتے ہیں۔ آپ چاہیں سی ڈی مل سکتی ہے، دیکھیے۔ آج آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جلوس، یہ جلسے، یہ حیدرآبادیوں کے چوچلے ہیں، یہ ہندوستانیوں کا ڈھونگ ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی بدعات ہے۔ مسائل سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپس میں چھوٹی باتوں پر دست پگریباں ہونا جاہلوں کا طریقہ ہے۔ آپ مسئلے کی علمی حقیقت سمجھیے، تحقیق کیجیے کہ واقعی یہ مسئلہ جائز ہے کہ ناجائز۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک موقع ہے آج آپ کو بیان دینے کا۔ پچھلے 2 سال بھی آپ نے بیان سنا اور خوب نعرہ بازی ہوتی، واہ واہ سبحان اللہ۔ مجلس سے اٹھ کے گئے، کسی نے پوچھ لیا کہ مولانا کیا بول رہے تھے؟ بہت دور تک نعروں کی آواز، بہت اچھا بولے۔ کیا بولے بھائی؟ بہت اچھا بولے۔ ارے ایک بات تو بول، بہت اچھا بولے بھائی، کچھ بولے۔ کچھ تو پیام لے کے جاؤ بھائی، کچھ تو پیام لے جائیے۔ پہلا پیام، قرآن شریف پڑھیں گے گھر میں۔ ایسا ہی نہیں پڑھیں گے چونکہ ہم لوگوں کو اتنی عربی نہیں آتی ہے، با ترجمہ قرآن پڑھیں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ کم سے کم روزانہ 1 رکوع ترجمے کے ساتھ، کم سے کم 1 رکوع معمول بنا لیجیے اپنی زندگی کا۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اب ایک جماعت ایسی ہوگی آپ میں جس کا کام قرآن کے پیام کو دوسروں تک پہنچانے کا ہے، وہ اہل علم کا کام ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ محلے میں اگر کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ علوم دینیہ اور علمی مسائل لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ سب کی طرف سے فرض ادا ہوا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے۔ جو حق آپ کو معلوم ہے وہ بیان دوسروں تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے، لیکن سارے علمی مسائل آپ کا اتنا تباہر علمی، اتنی علمی استعداد نہیں ہوتی، آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ ہر جائز اور ناجائز کی بحث کرنے بیٹھ جائیں۔ جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، ان پر یہ کام فرض ہے۔ تو قرآن کے 4 بنیادی حق آپ پر۔ اب ایک گفتگو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو آج یہ گفتگو میری کچھ ڈرائی لگ رہی ہو، اگر ایسا ہے تو میں اپنے انداز بدل دیتا ہوں، اور نہیں آپ چاہتے ہیں یہ گفتگو سننا تو میں بھی چاہوں گا کہ کچھ اور سنا۔ آپ کی اوپینین؟ الحمدللہ۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہمارے لوگ صرف شولو بولو کے قائل ہیں۔ جلسے میں کتنے نعرے ہوئے اتنی اچھی تقریر، بھلے ہی کچھ ملے یا نہ ملے۔ بات قرآن کی کر رہا تھا۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جو کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اب اس کے 4 مضامین جو میں نے عرض کیے، پہلی عبارت، پھر اشارے، پھر حقائق، پھر لطائف۔ سمجھے آپ بات کو؟ کچھ قرآن کے ایک تو عبارت، دوسرے اشارے۔ قرآن میں کچھ اشارے ہیں، ایسے مضامین ہیں جہاں
ایک آیت آپ نے سنی نا کہ جب تم حالت شکر میں ہو تو نماز نہ پڑھو. مطلب یہ ہوا کہ شراب اس وقت جائز تھی، حالت نشہ میں نماز جائز نہیں تھی، اور بات کا حکم یہ آ گیا کہ شراب ہی سرے سے ناجائز. تیسرے ہیں قرآن کے حقائق. قرآن کے حقائق جس کے لیے اللہ نے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ نے اخص الخواص، خاص میں خاص لوگوں کو چن لیا اس کام کے لیے. بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت بہلول دانا، دنیا بہلول کہتی تھی اور اہل علم اہل بصیرت انہیں دانا کہتے. بہلول کہتے ہیں بیوقوف کو، دانا کہتے ہیں عقل مند. دنیا والے بیوقوف سمجھتے تھے اور اللہ والے عقل مند مانتے تھے. ایسی ہستی کہتے ہیں کہ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں بیٹے تھے. آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. محل کے باغیچے پہ بیٹھے ہوئے پرفضا ماحول. زبیدہ نے ایک دفعہ آسمان کے چاند کو دیکھا، دوسری دفعہ اپنے شوہر کو دیکھا. بادشاہوں کا نازک مزاج. شوہر نے پوچھا کیا دیکھ رہے تھے؟ بیوی نے خوش کرنے کے لیے کہا کہ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھ رہی ہوں، کبھی اپنے چاند کو دیکھ رہی ہوں. ایک الگ بادشاہ نے کہا دونوں چاند میں کون سا چاند حسین خوبصورت ہے؟ بیوی نے شوہر کو ہوش کرنے کے لیے کہا کہ آسمان کے چاند سے میرا چاند خوبصورت ہے. ساتھ ہی بادشاہ نے کہا اگر آسمان کے چاند سے میں زیادہ حسین خوبصورت ہوں جو تو کہتی ہے تو تجھے قرآن سے ثابت کرنا ہوگا. 3 دن کی مہلت دیتا ہوں. ان 3 دنوں میں اگر تو نے یہ ثابت نہیں کیا کہ میں آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں تو تجھ پر 3 طلاق. پاشا کو خوش کرنا چاہتی تھی، گلے میں مصیبت کا کانٹوں کا ہار ڈال لی. بول دیا، رات گئی بات گئی. اب دوسری صبح سے بیوی کو ایک خیال ہونے لگا 3 دن میں اگر ثابت نہیں کرے تو ایک دم 3 طلاق. میرا کیا ہوگا؟ مملکت میں جتنے علماء تھے سب کو جمع کیا. سب آئے، سب بیٹھے، فرمان جاری کر دیا کہ بادشاہ سلامت نے ایسا ایسا کہا ہے، لہذا 3 دن کے اندر تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بادشاہ اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. علماء نے کہا کہ مہارانی اگر ثابت نہ کرے تو بولے تم لوگ ثابت نہیں بچو گے، جلادوں کو کھڑا کر دوں گی. اتنے برسوں سے کیا پڑھا ہے؟ کائے کی ڈگری حاصل کی ہے؟ علماء نے کہا کہ محترمہ چاند کا ذکر تو قرآن میں بہت جگہ ہے، سورے بھی موجود ہے. یہ آپ کے چاند کا ذکر کہاں سے لائیں گے قرآن میں؟ اب مجھے نہیں معلوم، مجھے جواب چاہیے اور وہ بھی پوزیٹو. علماء تفاسیر کھولے، ترجمے کھولے، بیٹھے. ایک دن بیت گیا، دوسرا دن بھی بیت گیا، سارے سر جوڑ کے بیٹھے. یہ کیا مصیبت میں جانا ہے؟ بولنے والا بھی میراقی ہے اور ہم کو مصیبت میں ڈال دیا. 2 دن بیت گئے. دوسرے دن سب نے عاجزی سے معذوری ظاہر کر دی کہ مہارانی ممکن نہیں لگتا کہ جواب ہم دے سکیں، یہ ہماری مجبوری، آپ جو چاہے کریں. پھر کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. یہ حضرت بہلول دانا سے عقیدت رکھتی تھی. خیال ہوا کہ چلو
حضرت سے رجوع کرتے ہیں، کہا جاؤ تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ اکثر صحرا نوردی کرتے تھے، جنگلوں میں گھومتے تھے، پتہ لگا کہ فلاں جنگل میں، کہا حضرت سے معروضہ کرنا کہ میں قلب بوسی کے لیے آ رہی ہوں، وہی رکے رہے۔ توڑی جا کے عرض کیا کہ حضور عزت تو آپ لوگ خطرے میں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ شاور نامدار نے مصیبت میں ڈال دیا، تعریف بہت مہنگی پڑ گئی، خوش کرنے کے لیے تعریف کی تھی، عذاب میں پھنس گئی، اب آپ ہی بتائیں کیا کیا جائے۔ کہ بھائی یہ تو علمی کام ہے، علماء سے پوچھو، ہم تو بہلول ہیں، علماء سے پوچھو۔ کہا سارے علماء قرآن کریم کی تفاسیر کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ کہا اچھا چلو ہم آتے ہیں۔ تشریف لائے، دیکھا کہ علماء کی جماعت تفاسیر قرآن کھولی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں۔ آگے پوچھا کہ میاں کیا ہوا؟ اس کے سہاگ کو بچانا ہے عزت کے ساتھ، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کہا سرکار کیا کریں گے؟ بھلا آپ بتائیں کہ آسمان کے چاند سے ان کا چاند خوبصورت ہے، ہم کیسے ثابت کریں گے؟ مخمص میں ہم بھی فرمایا قرآن سے تمہیں کوئی ثبوت سند نہیں مل رہی؟ کیا نہیں مل رہی؟ کوئی اشارہ نہیں مل رہا؟ پوری قرآن دیکھ لی؟ کہا 2 دن سے یہی تو کام ہو رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں۔ 30 پاروں میں کہیں نہیں؟ کہا کہیں نہیں۔ اچھا ایک کام کرو، پہلے 19 چھوڑ کے 30ویں میں تلاش کرو۔ بولے سرکار پورے 30 تلاش ہو رہے ہیں، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو نیند ہے، ہاکا لگا کے بیٹھے ہوئے قرآن پہ، حل نکلتا ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں میں پھر ایک مرتبہ کوشش کرو صرف 30 پارے پر، اور آپ گردانی ہوتی رہی۔ پھر جواب نہ میں ملا۔ بولے حضور کہیں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی، کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ کہ کام کرو 30 پارے کا پہلا نصف چھوڑ دو، آخری نصف میں تلاش کرو۔ سرکار 3 دن سے ہو رہا سو کام ہے یہ، آپ کیا چکا رہے؟ 29 چھوڑو، 30 پکڑو، 30 میں آدھا چھوڑو آدھا پکڑو، دیکھو تو صحیح ایک دفعہ۔ پھر اور گردانی ہوتی رہی، کوئی جواب نہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور کوئی جواب نہیں۔ کہا اچھا ایسا کرو، آخری نصف میں بھی جو بڑے بڑے سورے ہیں چھوڑو، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں ان میں تلاش کرو۔ ہار مان لی سب نے۔ کہا اچھا ایسا کرو، میں ایک سورہ پڑھتا ہوں، مجھے اس کا ترجمہ سناؤ۔ پڑھیے والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين ليس الله بأحكم الحاكمين۔ علماء نے ترجمہ سنانا شروع کر دیا، جو نہ ہو سکتے تھے ممکن تعویلات کے ساتھ۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہے، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین اقبام پر پیدا کیا، پھر اس کو نچلی سطح کی طرف لوٹا دیا، اسفل سافلین، سب سے نچلا حصہ جہنم کا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر انہیں دیا جائے گا کہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کیا بات ہے کہ دین کو جھٹلایا جاتا ہے اس کے بعد۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟
ترجمہ ہو گیا. اس میں نہیں ملا کچھ, آپ نے کہا ہم کو نہیں ملا, آپ کو ملا ہے تو بتاؤ, ورنہ پھر پڑھو. ارے حضرت ایک بہت پڑھے دوسرے بہت پڑھے تو بدلتا کیا؟ نہیں بدلتا, پڑھو گا پھر پڑھے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے صاحب, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اس شہر امین کی قسم. کہا آگے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رک جاؤ, کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تحقیق ہم نے انسان کو احسن قوام پر, احسن تقویم پر پیدا کیا. پوچھا یہ احسن کیا ہے؟ تو بولے اس میں تفضیل ہے, کمپیریٹیو ڈگری. کمپیریٹیو ڈگری, اس میں تفضیل, ایک کو ایک پر فضیلت جہاں ہوتی ہے اسے اس میں تفضیل کہا جاتا ہے. کمپیریزن ہوتا ہے, ڈگریز آف کمپیریزن آپ پڑھے ہوں گے, گڈ, بیٹر, بیسٹ, ٹال, ٹالر, ٹالسٹ. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو احسن, احسن اس میں تفضیل ہے جو کمپیریٹیو کے لیے بھی آتی ہے, سپرلیٹیو کے لیے بھی آتی ہے. مانا تو سنا ہے آپ کو, کس کا ذکر ہے اس میں؟ کا انسان کا. قرآن نے انسان کو مطلق بیان کیا یا مقید؟ دیکھیں نزاکت بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن مطلق اور مقید کا معنی کہ مقید بولے تو اسپیسیفائڈ, فکس, لمیٹڈ. مطلق انٹائر, ہول کمیونٹی. مطلق ہے, مقید نہیں. انسان, انسان کہا کہ یہی تو جواب ہے. کہاں ہے جواب؟ کہ تم ہی کہہ رہے ہو. ترجمہ یہ بتاتا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھے قوام پر پیدا کیا, سب سے حسین قوام پر پیدا کیا, سب سے حسین تقویم پر پیدا کیا. جب سب سے حسین, سب سے اچھا, سب سے حسن والا, سب سے بہتر ہو گیا تو یہ مطلق ہوا. جب یہ مطلق ٹھہرا تو جب انسان کو سب سے کا مطلب ایک طرف انسان, ایک طرف ساری مخلوقات میں چاند آ گیا اور سارے انسانوں میں ہارون رشید آ گیا. لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ ہارون رشید کا حسن اس چاند سے زیادہ ہے. یہ ہے حقائق قرآن کے. ایک ایک تفصیل دے رہا ہوں, وقت بہت لگے گا. اب نتائج. قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ آج تک کسی نے کیا نہ صبح قیامت تک کوئی کر سکتا. حروف مقطعات. پہلے پارے کی پہلی آیت الف لام میم, ترجمے کی جگہ چھٹی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں. سولہویں پارے میں پہا, کچھ بھی نہیں ہے نیچے لکھا ہوگا. سورہ مریم میں کافا یا انسان, کوئی ترجمہ نہیں. کہیں الف لام میم را, کوئی ترجمہ نہیں. کہیں حامیم عین سین قاف, کوئی ترجمہ نہیں. کہیں حامیم 25 پارہ 26 پارہ بہت آتی ہے, حامیم حامیم حامیم, کوئی نہیں جانتا. 30 پاروں کا ترجمہ ہے, لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. اللہ کا کلام بے معنی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. کچھ تو معنی ہوں گے, اگر ہوں گے تو پھر کیا کیوں نہیں؟ ساری دنیا کے علماء سر جوڑ کے اور 1400 سال بھی بیٹھے تو ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پڑھا ہے, زندگیاں لگائی ہیں عربی صرف و نحو پر, اس کے باوجود یہ نہیں سمجھ پاتے کہ الف لام میم کیا ہے, حامیم کیا ہے,
الف لام میم را کیا ہے، حامیم عین سین قاف کیا ہے، طٰہٰ یاسین کاف ہا یا عین صاد. ایک ذات ہے جو امی لقب ہے، اس دنیا میں پڑھے لکھے نہیں ہیں. جبریل علیہ السلام جب یہ حروف مقطعات والی آیتیں آ کے رسول اکرم کو پڑھ کے سناتے، الف لام میم، حضور دہراتے اور فرماتے علمت، فہمت، میں جان گیا، میں سمجھ گیا. جس کا معنی کائنات میں کسی کو نہیں معلوم، وہ امی لقب آقا جو دنیا میں پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ علمت، فہمت، کہا بھائی آئنسو، فرمایا فہمت، علمت، حامیم عین کو فرمایا فہمت، علمت، حامیم فہمت، علمت. ایک تمثیل، استاد شاگرد دونوں ایک جگہ رہتے تھے. استاد نے اپنا علم شاگرد کو دیا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا سکھایا کہ آخر میں استاد کو یہ کانفیڈنس آ گیا کہ جتنا میں نے سکھایا ہے وہ سیکھ لیا. ایک ہے پڑھانا، ایک ہے سکھانا، دونوں میں فرق ہے. استاد آ کے پڑھا کے جائے، سیکھنے والا کتنا سکھا یہ نہیں معلوم، لیکن استاد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جتنا سکھایا میرے شاگرد نے سیکھ لیا، میں جتنا چاہتا تھا اس نے وہ سب حاصل کر لیا. تو معلوم ہوا کہ استاد کو اطمینان ہے کہ میں نے جتنا سکھانا چاہا پورے کا پورا شاگرد نے سیکھ لیا. اب استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ اب تم یہاں سے جاؤ، جو کچھ علم تمہیں دیا گیا ہے اس کی تمہیں ترویج و اشاعت کرنی ہے، اس کو پروپیگیٹ کرنا، لوگوں تک پہنچانا. اب جاؤ یہاں سے، مجھے اطمینان ہے کہ میں جتنا سکھانا چاہتا تھا تم نے سیکھ لیا. استاد کا دعویٰ ہے کہ میں نے سکھا دیا، اور شاگرد بھی یہ کہتا ہے کہ استاد نے جتنا سکھانا چاہا میں نے اتنا سیکھ لیا. وہ چلا، اس کو بھیجا دیا گیا. اب استاد کہیں، شاگرد کہیں. شاگرد کے گھر ڈاکیا پوسٹ مین خط آتا ہے، کھلا خط ہے. پوسٹ کارڈ آتا ہے کھلا ہوتا ہے. پوسٹ کارڈ پر شاگرد کے نام خط آیا ہے. اس خط میں کہیں کچھ، خط شروع ہو رہے ہیں، دو دائرے بنے ہوئے، پھر اس کے بعد کچھ عبارت، پھر اس کے آگے دو الگ سائن نشان ہے، مان لیجئے کہ پلس پلس پلس، پھر کچھ عبارت، پھر آگے دو قوس بنائے گئے بریکٹس، پھر اور کچھ ہے، پھر اس کے آگے کچھ ڈاٹس بنائے گئے، پھر اور کچھ ہے، اس کے آگے کچھ سٹارز اتارے گئے اور کچھ عبارت ہے. پوسٹ مین خط لے کے آیا، شاگرد کو خط پہنچایا. شاگرد نے خط دیکھا، دیکھتے اچھا. ابھی پوسٹ مین حیران ہے، یہ زبان تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس میں جو پہلے ہی ابتدا میں ہی دو دائرے بنے ہوئے تھے، یہ کیا ہے؟ میں آپ دو دائرے دیکھتے، اچھا بولے. ہاں. پھر بقیہ عبارت پڑھی، پھر جہاں اسٹار سے بولے اچھا یہ ہے، ہاں ٹھیک. پھر کچھ عبارت پڑھی جہاں ڈاٹ سے بولے ہو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پوسٹ مین کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ زبان جو بیچ میں بیان ہو رہی ہے، جو اسکرپٹ کی شکل میں ہے، وہ تو مجھے بھی آتی ہے، لیکن یہ دائروں پر، یہ سٹارز پر، یہ ڈاٹس پر، یہ بریکٹس پر، قوسین پر، یہ تم اچھا 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 کہتے ہو، سمجھ گیا کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ شاگرد نے کہا سنو، یہ کھلا خط ہے، خط کھلا ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے استاد کے ہاں تھا،
استاد نے مجھے بہت کچھ سکھایا. جب بہت کچھ سکھایا تو فرمایا کہ میاں جب جب میرے خط آئیں گے تو کبھی کبھی اس میں بعض اشاروں کی زبان ہوگی, بعض اشاروں کی زبان ہوگی, اور اس اشارے کے یہ معنی, اس اشارے کے یہ معنی, اس اشارے کے یہ معنی. The sign for dots represents so and so meaning. Stars represent so and so meaning. Brackets stand for so and so meaning. یہ سب اشارے ہیں, یہ یاد رکھنا. جب جب خط میں یہ باتیں آئیں گی اشاروں میں, خط دیکھنے والا, خط لانے والا کھلا خط دیکھے گا لیکن خط سمجھ نہیں پائے گا. کھلا خط رہے گا, وہ اس خط کی زبان جانتا ہوگا, اس کے باوجود بھی یہ خط اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. بلا تشبیہ اللہ نے یہ دعویٰ فرمایا, الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب تجھے پورا قرآن سکھا دیا, اور قرآن کیا ہے؟ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہیں ہے. قرآن خود فرما رہا ہے. اب اللہ فرماتا ہے محبوب رحمان نے تجھے پورا قرآن سکھا دیا, وعلمک ما لم تکن تعلم, اتنا سکھلایا کہ تو اگلے پچھلے سارے علوم تجھے سکھا دیے جو تو نہیں جانتا تھا, وہ سب تجھے سکھا دیا. اب سیکھنے والا دعویٰ کرتا ہے علمت علم الاولین والآخرین, مجھے میرے رب نے اگلا پچھلا سارا علم دے دیا ہے. اس کے بعد اب جب خط آتا ہے, خط کھلا ہے لیکن کچھ اشارے ہیں, بات صاف ہو جاتی ہے. شاگرد کہتا ہے کہ یہاں وہی اشارے ہیں جو استاد نے وہاں سکھائے تھے. یہاں الف لام میم کے معنی یہ, کافا یا انصاف یہ, حامیم ایکشن خاف یہ, الف لام میم را یہ. تو یہ لطائف قرآن ہے جس کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, وقار اہل سنت. بڑے دعوے لوگوں کے, اور بعض تو ایسے ہیں یہ قرآن پڑھتے جس قرآن نے یہ دعوے کیے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, سب سکھا دیا ہے تجھے. اس کے باوجود یہ ہے پیٹ پیچھے کا علم نہیں, کل کی خبر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مسلم شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ. صحابہ کا جھرمٹ, صحابہ بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ کے سیدھے ہاتھ میں کتاب تھی, سیدھے ہاتھ میں کتاب تھامے ہوئے حضور تشریف لائے. صحابہ سے پوچھا کہ لوگ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کیا عرض کیا؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. جب جب سرکار کوئی سوال کرتے کہ جانتے ہو, جواب دیتے اللہ ورسولہ اعلم. اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں, سب سے بہتر جانتے ہیں. آج ہماری زبانوں میں کیا ہے؟ اللہ اعلم. یہ فرق ہے ہمارے عقیدے میں, صحابہ کے عقیدے میں یہ فرق ہے. صحابہ جب جب جواب دیتے کہتے اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جاننے والے. صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. حضور نے فرمایا سنو, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں ساری انسانیت میں صبح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان میں کون کون جنتی ہوں گے, ان کے نام اور پورے جنتیوں کی تعداد ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ صبح قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والے جنتیوں کے اس کتاب میں نام ہے اور ان کی تعداد بھی ہے, فیگرز بھی ہے میرے پاس, نیمز اینڈ فیگرز. صحابہ حیران سنتے رہے. حضور واپس تشریف لے گئے, پھر پلٹ کے آئے اندر سے. اب کی بار بائیں ہاتھ میں کتاب تھی. پھر پوچھا لوگوں جانتے ہو یہ کتاب کیا ہے؟ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں. تب سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو,
اس کتاب میں صبح قیامت تک انسانوں میں جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کے نام، ان کے تعداد لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، حضور اندر تشریف لے گئے، تیسری مرتبہ جب آئے تو ہاتھ خالی آئے۔ صحابہ نے ہمت کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ دونوں کتابیں کہاں ہیں، ہمیں دے دیجئے نا۔ آقا نے فرمایا وہ دونوں کتابوں کو میں نے تلف کر دیا، ضائع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں ضائع کر دیا؟ تو کہا اللہ نے تو مجھے سب علم دے دیا ہے، مجھے کچھ ضرورت نہیں، لیکن یہ خلاف حکمت تھا کہ یہ کتابیں تمہیں میں دے دیتا، اس لیے ان کتابوں کو میں نے ضائع کر دیا۔ نبی کے علم کو چیلنج کرنے والے، تو جنتی ہے کہ دوزخی ہے، ان کے پاس سب ریکارڈ ہے ہر ایک کے بارے میں، کون جنتی کون دوزخی، یہ سب اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تعجب ہے، قرآن کے علوم کے دعوے دار صاحب قرآن کے علم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور مجھے آپ اتنا کہنے کی اجازت دیں کہ بھائی اس میں تکلیف دہ بات جو ہے وہ ذات رسالت پر حزیہ گوئی، ایسی گفتگو جس سے شان رسالت مجروح ہوتی ہو، ایسی گستاخیاں اسلام میں کبھی بھی روا نہیں رہی۔ یہ بہت نازک پہلو ہے اسلام کا، ذرا بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو بہت سخت سزا اس کی ہے۔ امام محمد امام یوسف جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، ان دونوں سے امام شافعی نے بہت علم حاصل کیا۔ پھر امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، یہ دونوں ہی امام شافعی کے اساتذہ میں صاحبین انہیں کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ ایک دعوت میں بیٹھے تھے، دسترخوان پر کدو کا سالن تھا۔ صاحبین میں سے امام محمد یا امام یوسف، دو میں سے کسی نے کہا کہ حضور کو کدو پسند تھا۔ اسی دسترخوان پر دور کنارے بیٹھا ہوا ایک شخص اپنی رائے کدو کے بارے میں ظاہر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ کیا کہا؟ مجھے کدو پسند نہیں۔ صاحبین دونوں امام محمد امام یوسف نے تلواریں کھینچ لی، اٹھ کھڑے ہوئے جلال کے عالم میں، اس کے قریب جا کے کہا کہ کلمہ پڑھ، تجدید ایمان کر، ورنہ تیری گردن ناپ دی جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ آپ جیسے علماء کو ایسا ذری سی باتوں پر تلوار نکال لینا روا نہیں ہے، زیب نہیں دیتا۔ آخر میں نے کون سا کفر کیا، کون سی الحاد کی بات کی، کون سی تحریت کی بات کی ہے؟ فرمایا ابھی اسی دسترخوان پر یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، حضور کدو شوق سے ملاحظہ فرماتے تھے۔ تو نے سنا؟ کہاں سنا؟ تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ فرمایا جس کی پسند سرکار مدینہ کی پسند سے ٹکراتی ہو، جو اپنی پسند پر آقا کی پسند کو فوقیت و ترجیح نہیں دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسا مسلمان مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جس کی پسند آقا کی پسند کے خلاف ہو۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے سرکار مدینہ کی پسند میں تو اپنی ہر پسند کو ڈھال لے، کہا کلمہ پڑھ ورنہ گردن ناپ دی جائے گی۔ اس کا نام ہے ایمان۔ کیا ہے ایمان؟ جو
ان کی پسند ہے وہ ہماری پسند. جس کو انہوں نے اچھا کہا وہ اچھا. اس لیے شاعر کہتا ہے تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا. تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا. شریعت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. جو چیز سرکار کو پسند تھی اگر اس کے خلاف کوئی زبان کھولے کھلا مرتد ہے. فقہا کا فیصلہ سنا رہا ہوں آپ کو, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا. سیدنا عمر فاروق نے ایک مسلمان کی گردن ناپی تھی جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. کون تھا وہ؟ کلمہ کو تھا, نمازی تھا, حج کو جاتا تھا, تقبیل قبلہ کا قائل تھا, روزے رکھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, پھر گردن کیوں ماری؟ ایک یہودی سے معاملہ داری میں اختلاف ہو گیا. یہ یہودی وہ مسلمان دونوں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. مسلمان کا ذہن میں یہ ہے کہ میں کلمہ گو ہوں, نبی مکرم میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. نبی رحمت تو عدل فرمانے والے. جب مسئلہ پیش ہوا حضور نے دونوں کے مسئلے کے سماعت کی. فیصلہ یہودی کے حق میں کہ یہ حق پر تم نہ آؤ. بات بھائی نہیں دل کو. وہاں سے اٹھے. یہودی نے کہا کہ میں تو مسئلہ حل ہو گیا, ایسا کرتے ہیں حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. عدل فاروقی مشہور ہے, حضرت عمر کا انصاف مشہور ہے, چلو. کہا چلو. حضرت عمر کے پاس دونوں پہنچے. جاتے ہی مسلمان صاحب اپنی بیتتا سنانا شروع کر دی. یہودی حضرت عمر سے کہنے لگا کہ عمر آپ ان کی ساری کہانی سن لیجئے, میرے سے ایک ہی جملہ سن لیجئے, اس کے بعد آپ جتنی دیر چاہیں سنیں. کیا ہے؟ اس سے یہ پوچھئے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے کہاں گئے تھے؟ حضرت عمر نے اس نام نہاد مسلمان سے سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ میرے پاس آنے سے پہلے کہیں گئے تھے؟ میں ہاں گئے. کہاں گئے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس گئے تھے. پھر شاید حضور اس مسئلے کو سمجھے نہیں, تو میرے سے کیا امید لے کے آئے؟ تو بولے کہ انصاف. انصاف چاہیے؟ بولا ہاں انصاف. ایک لفظ حضرت تمہارے اندر داخل ہوئے, تلوار کو بے نیاب کیا اور باہر آتے ایک ہاتھ ایسا چلایا کہ اس مسلمان کا سر دھڑ سے جدا ہوا. یہودی چیخنے چلانے لگا, کہا عمر یہ کیا کر دیا؟ اگر آپ ایسا اپنا جلال ظاہر کرنے والے مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتا. حضرت عمر نے فرمایا تو معاف کرے کہ کائنات پوری اسے معاف کرے, اب اس کو معافی نہیں ہے. پوچھا کیوں؟ کہا جو سرکار کے فیصلے سے متفق نہ ہو اس کا فیصلہ یہی ہے, یہی ہے. مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے. اب آپ سے میرے چند سوالات ہیں. میں نے پہلے کہا میں آج جو جذبے کی تقریر نہیں کرنے والا, کچھ سنجیدہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ سرکار نے اپنی میلاد کا ذکر خود کیا کہ نہیں کیا؟ آپ سے جواب سننا چاہ رہا ہوں بھائی. معلوم ہے نا, سرکار خود ممبر شریف پر چڑھ کے خطبہ میلاد ارشاد فرمائے. ایک موقع پر نہیں, کئی مواقع ایسے ہیں سیرت طیبہ میں
سرکار نے خود اپنا نسب نامہ بیان فرمایا، اپنی میلاد کا ذکر بیان فرمایا، اور لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ لوگوں، خاندانوں میں بہترین خاندان اللہ نے مجھے دیا، قوموں میں بہترین قوم میری قوم، لوگوں میں بہترین لوگ میرے خاندان کے لوگ، انسانوں میں اللہ نے مجھے بہترین انسان بنایا اور سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا ہے، اس کے باوجود مجھے فخر نہیں ہے۔ انا سید اولاد آدم، انا سید الانبیاء والمرسلین، پھر فرماتے ہیں لا فخر۔ مسلم شریف، ترمذی شریف، دونوں میں یہ حدیث موجود۔ میلاد میں آپ کیا کرتے ہو؟ کوئی کہانی سناتے ہیں؟ حضور ہی کی سیرت، حضور ہی کے اس دنیا میں جلوہ گری کے واقعات۔ ایک محفل صحابہ کی، وہاں حضرت عباس موجود، صحابہ آپس میں حضور کی سیرت طیبہ کے بارے میں حضرت عباس سے پوچھ رہے، چچا بہت قریب سے بچپن سے دیکھ رہے۔ حضرت عباس نے حضور کی سیرت بیان کرتے کرتے حضور کی میلاد شریف کے واقعات سنانے شروع کر دیے کہ یہ آقا کی میلاد کیسے کیسے ہوئی، شروع سے آخر تک کیسے پاک نسب حضور کا رہا ہے، اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ تک۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو منتقل فرمایا، یہاں تک کہ میں جلوہ گر ہوا، میرے پورے خاندان میں کوئی مشرک نہیں، میرا خاندان پاک طیب طاہر، میرے سارے نسل کی عورتیں پاک طیب طاہر، ان کی پاک دامنی مسلم۔ سنانی شروع کی، پھر کس طرح ایام حمل میں بی بی آمنہ کو خوابوں میں ہر ماہ انبیاء و رسولہ کے مبارکبادیاں دیتے تھے، آمنہ مبارک ہو، سید الانبیاء والمرسلین کی ماں بننے جا رہی ہوں۔ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے لوگوں سے، خواتین سے سنا کہ حمل کا جو ثقل بوجھ ہوتا ہے، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ جب انبیاء و رسول خوابوں میں آنے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے تو تب مجھے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان میرے وطن سے دنیا میں تشریف لانے والے۔ حضرت عباس واقعات میلاد سنا رہے، حضور اندر سے باہر تشریف لائے، حضور کو دیکھتے سب چپ ہو گئے، پتہ نہیں پسند آتی ہے بات کہ نہیں آتی، کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئے؟ کچھ آپس میں گفتگو چل رہی تھی مجھ سے چھپانے کی؟ عرض کیا رسول اللہ، آپ سے کیا چھپا سکتے؟ آپ سے چھپ بھی سکتا ہے تردہ، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ کچھ کہنے پر مانع ہوتا ہے، ہم ہیبت سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر بات اچھی ہے تو سناؤ نا۔ عرض کیا رسول اللہ، ہم آپ کی میلاد کا ذکر کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا سنو، یہ میلاد کا ذکر تم جو کر رہے تھے اس کے باعث کل قیامت میں تمہاری شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے بھائی ہم تو یہ امید لے کے آتے ہیں کہ چلو میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، شفاعت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، سچے دل سے، صدق طلب کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اگر یہ محفل، یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے اور ہمارے ایمانیات کی گرمی اور حرارت یہ کہتی ہے کہ سنو، جو کچھ حیدرآباد میں پارکس کی دھرتی پر کہا اور سنا جا رہا ہے، یہ سب میرے آقا سبز گنبد کے مکی اپنے مکان اقدس سے سنتے، جب چاہتے ہیں اس محفل کو وہاں منگوا لیتے، جب چاہتے ہیں خود محفل میں آ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، بخار اہل سنت،
کوئی عمل غیر شرعی ہو رہا ہے؟ دیکھو بھائی فقہ کا ایک مسئلہ سنا دوں آپ کو. علماء کی محفل میں یا علماء بیٹھے, آپ میں جانے کے بعد ان سے ویریفیکیشن, کنفرمیشن, افرمیشن لے سکتے, تصدیق, توثیق. کسی بھی استحباب, اباحت یا قباحت کے لیے علت دیکھی جاتی ہے. قباحت برائی, اباحت اچھی بات, مباح علت. فقہ اصول بتا رہا ہوں بھئی وجہ کیا ہے کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کی, وجہ کیا ہے. اگر کوئی علت ایسی موجود ہے تو پھر وہ ناجائز, اور کوئی علت نہیں ملتی ہے تو اس کو مباح کا درجہ دیا جاتا. مباح کے معنی ہے پسندیدہ, مکروہ نہیں, کریہ نہیں, مباح. ہم اتنی دیر سے کیا کر رہے ہیں؟ بہت راتیں جگتے ہیں زندگی میں. کل یہی کوئی الیکشن کا جلسہ ہوگا, آپ بیٹھے رہیں گے. کل کسی کے پاس کچھ جشن ہوگا, آپ بیٹھے رہیں گے. کل کوئی شادی کی تقریب میں جائیں گے, 2 بجے 3 بجے گھر آئیں گے. گھر میں ولیمہ ہوگا, پوری رات آنکھوں پہ گزر جائے گی. بہت سے عنوانات ہیں جگنے کے لیے. جتنی راتیں تم جگتے ہو ان سب کا حساب رب کو دینا ہے. ذکر مصطفیٰ میں جو رات جگتے ہو اس کا حساب رب سے لینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں رب دے گا تمہیں. بول کیا چاہیے, مصطفیٰ کی محبت میں جاگ کے آیا ہے, بول کیا چاہیے. کوئی علت ہے اس میں, کوئی بکرو عمل دکھ رہا. ایسی مجالس میلاد کی جس میں کوئی علت کراہت کی, قباحت کی نہ ملے, سمجھ لینا وہ محفل انشاءاللہ مقبول محفل ہے. اور ایسی محافل کے لیے ہمارے اسلاف, آپ جس کو مانتے ہو, میں جن کو مانتا ہوں, جن کے نام پر جب سے آپ جھوم رہے تھے, خواجہ اعظم خواجہ غریب نواز, سلطان الہند, ولی ہند, عطا رسول, آفتاب رسالت کی چمکتی دمکتی کرن, معلوم ہے خواجہ غریب نواز کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آثار شریف تھے. موہ مبارک, فارسی میں موہ کہتے بال کو, بال شریف, بال مبارک. خواجہ غریب نواز ربیع الاول شریف کی 11ویں شب کو, یعنی دوسرے دن 12 ہوتی تھی, 11ویں شب کو آثار شریف کی زیارت کرواتے تھے, خود بھی زیارت کرتے تھے, اور ایسے ہی مولود پڑھتے تھے جیسے آپ پڑھتے ہو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہی درود و سلام ہوتا تھا. غوث العظم, خواجہ اعظم سن لیے, غوث العظم حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی. آپ میں سے نہیں, ادھر والے بھی مانتے ہیں جو آج کل حوالے دے رہے ہمارے کو فلسفہ کی کتاب سے. اچھا, لقمان کو حکمت سکھا رہے ہیں. کمال, ہم سے کہا جانا کہ حضرت پیران پیر کا تحریر فرمایا. تیرے کیا معلوم, تیرے کو کیا معلوم رہے, ہم سے پوچھ. ہاں ہمارے ساتھ بیٹھ, قصیدہ غوثیہ پڑھ, قصیدہ قمریہ پڑھ, پھر دیکھ کہ غوث العظم نے کیا کہا ہے. جس غوث کو تو معاذ اللہ اپنی طرح مجبور سمجھتا ہے, عالم سمجھتا ہے, اس غوث نے کیا کیا فرمایا.
وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا تعلیم. سبحان اللہ. ساری کائنات کا کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی سال اس وقت تک اس دنیا میں نہیں آ سکتا جب تک رب میرے پاس اسے نہ پیش کر دے. پہلے میرے پاس ہر دن آتا ہے، ہر ہفتہ آتا ہے، ہر مہینہ، ہر سال پہلے میں دیکھتا ہوں. یہ ہے غوث اعظم. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی. خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے زمانے میں ایک شخص نے کہا تھا کہ ولی تھے، بولے مومن، مرد مومن وہ ہے جو دنیا کو ہتھیلی کی طرح نہ دیکھے. اپنی ہتھیلی کی جتنی مشکل سے دیکھتا ہے کتنا آسان ہے نا بھائی، مشکل ہوتی ایسا ہتھیلی. کہا دنیا کو جو ہتھیلی کے مانند نہ دیکھے وہ مرد مومن نہیں. یہ ہے معیار، یہ ہے اولیاء کا معیار. خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے مسکرایا، فرمایا میری نظر میں مرد مومن وہ نہیں جو دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کے مانند نہ دیکھے. اب سرکار غوث پاک کا ارشاد سنایا میں نے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ. ارے دیکھنے والوں، تم ہتھیلی کی طرح، تم انگوٹھے کے ناخن کی طرح دیکھتے ہو، یہ بھی تو کمال ہے. مگر سنو، میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. خردلۃ، خردلۃ کہتے ہیں رائی کے دانے کو. نظرت الی بلاد اللہ جمعا، پوری دنیا کخردلۃ علی حکم اتصالی. حکم اتصال کہتے ہیں پلک نہ جھپکنا، پلک بھی نہیں جھپکتا. لکل ولی لہو قدم وإنی، ہر ولی کے لیے کسی نہ کسی نبی کا پرتو کمال، پرتو روحانی اسی نقش قدم پر وہ چلتا ہے. لکل ولی لہو قدم وإنی علی قدم النبی بدر الکمال. اور میں رسول باکمال علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے ہوں. میں فنا فی الرسول کی منزل میں ہوں. تم کیا جانو غوث پاک کیا ہے؟ ہم سے سنو بابو، ہم سناتے ہیں. ہم غوث کے در والے ہیں. ایسا ہے گھر کا کیسا ہے مالک گھر کا کیسا، یہ خبر نوکر سے ملتی ہے. ہم بتائیں گے تمہیں، تم کو کیا معلوم؟ تم کیا جانتے ہو غوث پاک کو؟ تم کیا جانتے ہو خواجہ غریب نواز کو؟ تم تو تصرفات کے منکر، کرامتوں کے منکر. نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والے ولی کو تو اپنے سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب میں نے پہلے کہا بھائی ہو سکتا ہے میری گفتگو کے بعد کل مفتی صاحب آ جائیں گے کوئی. جی حضرت سنیں، ان کا اولیاء کہتے ہیں ہتھیلی کے سرکا دیکھتے کہتے ہیں، ہنگوٹے کے سرکا دیکھتے کہتے ہیں. اب تو حد ہوگی رائے کے دانے کا سرکا دیکھتے کہتے ہیں اتنی دنیا کو. پیارے لاڈلے دلارے توے کے پیچھے کے چاند، سنو، محبت کی پیار کی میٹھی بولی بولتا ہوں، سنو. دلیل مجھ سے پوچھو ہم سے ایسا کیسا بولے. ہر بات کی دلیل پوچھتے نا، یہاں بھی پوچھو. اب دلیل سنو، میری طرف سے نہیں دے رہا ہوں دلیل، دلیل دوں گا حدیث سے. پھر دلیل آپ کو چاہیے تو قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں. وقت وفا نہیں کرے گا، مختصر بات کر کے گفتگو ختم کرنی ہے. پہلی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، وَتَغْزُو مِن فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ. مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب اللہ کے نور سے دیکھنے والے کیا کیا کیسا کیسا دیکھ لیتے ہیں. یہی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو ہمارے صوفیاء نے
اصطلاح تصوف میں قرب نوافل والے اولیاء کہا. حدیث کے الفاظ ہے یتقرب بی عبدی بکثرت النوافل. میرے کچھ بندے ایسے ہیں فرض تو چھوڑتے ہی نہیں، واجب نہیں چھوڑتے، سنت نہیں چھوڑتے، نفل بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ نوافل پر کثرت کرتے ہیں. معلوم ہے آپ کو کبھی پڑھی ہے اولیاء کی سیرت؟ بابا فرید گنج شکر روزانہ 500 دگانے پڑھتے تھے، یعنی 1000 رکعت. سنا ہے؟ حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش، جن کے پاس سلطان الہند ہندوستان میں آتے ہی چلہ بیٹھے جا کے، ان کے پاس تو خبروں پہ جانا حرام ہے نا بھائی. ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے سارے بڑے پہلے اپنے بڑوں کی خبروں پہ گئے. نور خدا نہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. بھلے حضرت گنج بخش کا فیض ایسا ہے کہ یہ اللہ کے نور کے مظہر بن چکے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسا تصرف دے دیا ہے کہ ناقصوں کو پیر کامل بنا دیتے، جو پہلے سے کامل ہے ان کو تو رہنما بنا دیتے. وہ گنج بخش کوئی دن آپ کی زندگی میں ایسا نہیں گیا کہ جس دن آپ 300 رکعت نہیں پڑھے، 300 دگانے نہیں پڑھے، یعنی 600 رکعت. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی میں لکھا ہے کہ روزانہ کم سے کم 250 دگانوں کا معمول تھا، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ اللہ کو معلوم. یہاں تک ایک اللہ کے ولی اللہ سے دعا کی کہ مولا مجھے حضرت خضر سے ملاقات کرا دے. تو ایک دن حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوگی. خضر نے سلام کیا، انہوں نے پہچانا نہیں، سلام کا جواب تو دیا. پوچھا آپ کون؟ کہا روز اللہ سے دعا کرتے ہو اور ملاقات کرے تو اجنبی بنتے ہو؟ نہیں پہچانا آپ کو. تو میرا نام خضر ہے. ارے معافی چاہتا ہوں. حضرت خضر وہ ہے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، سورہ کہف پڑھو. آپ خضر ہیں، معافی چاہتا ہوں، مجھے کچھ ہدایت فرمائیے، کچھ ارشاد آپ سے نوازیے. کچھ دیر گفتگو رہی. فرمایا حضرت خضر نے تمہارے پاس وقت نکل گیا تو آیا ہوں ملاقات کے لیے. میں گیا تھا قطب سے ملنے کے لیے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. فرمانے لگے میاں 3 ہفتوں سے ایسا معمول ہو رہا ہے جب میں قطب کے پاس جاتا ہوں ملاقات کے لیے دیکھتا ہوں کہ وہ یا تو نمازیں پڑھتا رہتا ہے یا مراقبے میں رہتا ہے. 3 ہفتوں سے یہ معمول چل رہا ہے. آج بھی گیا تھا، دیکھا مستغرق عبادت ہے، لو ادھر کی لگی ہوئی ہے تو تمہارے پاس آ گیا. یہ ہے ہمارے اسلام کی زندگی. نوافل پر استقامت کے ساتھ کثرت. ہمارے تو فرض پورے نہیں ہوتے، بڑے بڑے دعوے اس پہ. اور جو نماز ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے ہر شخص جانتا ہے. منانم چمندانم، کون کیا ہے اس کو خوب پتا ہے. اللہ اکبر کھڑے رہتے، وہ میچ چھوڑ کے آئے تھے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کو آگے اللہ ہوئی تو سنجری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کی، چھکے مار رہا تھا، آؤٹ ہوا کی، کیا ہوا کی، 25 رن سے جیتنے کو 12 بال سے جیتیں گی نہیں جیتیں گی، یہ ہوتا رہی تھی نماز. کسی کا دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، آج فلاں پارٹی آنے والی تھی، بڑی ڈیل ہونے کی تھی، کیا ہوا کی کیا نہیں کی. کسی کا دل بازار میں اٹکا ہوا ہے، بیگم یہ خرید کے لاؤ، بولے تھے دیر ہوئے کر جاتے کلاس ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے نوافل کا یہ حال تھا. اللہ فرماتا ہے ایسے بندے مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں کثرت نوافل سے. تو کیا ہوتا ہے؟ انی احببتہ، میں اپنے اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہوں، اس کو چاہنے لگتا ہوں. رب چاہتا ہے، رب اپنے بندے کو چاہنے لگتا ہے. اور رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب رب چاہتا ہے تو رب فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اس کو چاہتا ہوں فَكُنْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا
وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جب میں اپنے بندے کو چاہتا ہوں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں، سننے کی طاقت ہو جاتا ہوں، میرا بندہ اس سے سنتا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں بندے کی سماعت ہو جاتا ہوں، میں بندے کی بصارت، نظر، بصارت، سائٹ، ویژن میں ہو جاتا ہوں، اس سے دیکھتا ہے. میں بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس سے پکڑتا ہے. میں بندے کا پاؤں ہو جاتا ہوں، اس سے چلتا ہے. میں بندے کی زبان ہو جاتا ہوں، اس سے کلام کرتا ہے. وہ مجھ سے مانگتا ہے، میں دیے جاتا ہوں. سوچو جو رب کی بصیرت سے دیکھ رہا ہوگا. سرکار غوث پاک تو غوث پاک ہے، سرکار غوث پاک کے چہیتے عبداللہ الہیتی جو روز واس کی مجلس میں سب سے آگے بیٹھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کرم نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ کالی رات کو کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کا گزر ہو اور عبداللہ الہیتی کو اس کا علم نہ ہو تو عبداللہ الہیتی کا پتا پھٹ کے وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو غوث العالم سے نظر ملائے تھے. یہ ان کی نظر کا حال ہے. مرید کا یہ حال ہے تو مرشد کا کیا حال ہوگا؟ جب سلطان الاولیاء کا یہ حال ہے تو سلطان الانبیاء کا کیا حال ہوگا؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ کس کی سن رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے دین کا تحفظ کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. نعرہ کان رفیقی فی الجنہ. عمر فاروق فرماتے ہیں من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنما احیا الاسلام کلہ. عثمان غنی کا ارشاد ہے من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنما شاہد فی بدر وحنین. علی مرتضی کہتے ہیں من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت الا على التوبہ ادخل اللہ الجنہ. صدیق اکبر نے فرمایا ایک درہم بھی جس نے خرچ کیا سرکار کی میلاد پر کل جنت میں میرا ساتھی رہے گا. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مولا میرے آقا کے ذکر میلاد کا اس نے اہتمام کیا، اس کو میرا ساتھی بنا دے. گوشت بیچنے والا موسیٰ کا ساتھی ہو گیا تھا، معلوم ہے. مومن صدیق اکبر کی دعا کے صدقے میں ساتھی ہو گئے کا مطلب انہیں بازو کو بازو لگا کے چلیں گے. ہم جوتے اٹھا کے چلیں گے صدیق اکبر کے انشاءاللہ. عمر فاروق نے کیا کہا جس نے ایک درہم خرچ کیا اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے پوری دنیا میں اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. عثمان غنی فرماتے ہیں ایک درہم خرچ کرنے والا ایسا اجر اللہ اپنے کرم سے دیتا ہے جیسے جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک تھا. علی مرتضی نے کہا کہ ایک درہم خرچ کرنے والا بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا. توبہ کرے گا، توبہ قبول ہوگی، تب موت آئے گی اور اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں جنت میں بھی جائے گا. اب اس کے بعد بھی اعتراضات ہیں، بہت جواز ہے. محافل میلاد، ذکر میلاد کا بہت جواز ہے اور قرآن سے جواز ہے. قرآن سے جواز ہے. آپ نے بارہ سنا ہوگا آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ یہاں اہل علم ہے، علماء کی بستی ہے بارگس. یقیناً آپ کو سارے علم کے نکات سنائے جاتے ہوں گے. میں تو تجدید کر رہا ہوں، میں صرف اعادہ کر رہا ہوں باتوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کافر تھا ابو لہب، خوشی منائی تھی، عذاب میں تخفیف ہوگی. اس دن راحت اور چین اور سکون نصیب ہوتا ہے. کافر اور کیا سمجھ کے منایا؟ میرے بھتیجے کی پیدائش، بھتیجے کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں سویبا، صوفیہ جو دونوں نام بتائے جاتے ہیں آزاد کر دیا. کافر بھتیجا سمجھ کے خوشی منایا تو اس دن راحت اور چین، عذاب میں تخفیف. یہ انگلی کا اشارہ کرا. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے، بعضوں نے لکھا کہ انگلی سے.
कुछ चीज मरतूब सेमी लिक्विड चूसने को मिलती है, बड़ा सुकून उसे मिलता है, अजाब में कमी हो जाती है। पीर के दिन अजाब कम होता है क्योंकि इस दिन महबूब की मिलाद की खुशी मनाया था भतीजा समझ के, नबी समझ के नहीं, आका समझ के नहीं। क्या कर रहा था? काबे का तवाफ कर रहा था। तवाफे काबा के दरमियान सुलेमान ने इत्तला दी। अब देखो बुखारी में है ये हदीस, ये पूछते कहां है, तू कौन सी किताब पढ़ा दे, कहां है पूछते रहता है अपने को, ऐसा पूछते कहां है बताओ, अच्छा पूरी किताब पढ़ लिया हदीस के, ये किताब का नाम बोल जो पूरी पढ़ा, हम पता ना करते कहां है, हमारा इंतजार लेते कहां है। बुखारी में है, बुखारी का नाम सुनते बुखार आ जाता है। अब इसलिए क्या कर रहे हैं मालूम है, आप जितने हदीस इनके मतलब के खिलाफ पढ़ रहे हैं उनका नाम रख दिए मौजू, ज़ईफ। हदीसा मन गढ़त है। 1400 साल तक सब ये मानते रहे और इंशाल्लाह आइंदा भी अहले यही मानेंगे कि कुरान के बाद ये सब किताबें मोतबर, मौसख और बुखारी असहहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह। सारी दुनिया के उलमा का मुत्तफिका फैसला कुरान के बाद सबसे सही किताब बुखारी नहीं कहते, उसमें भी मनगढ़ंत हदीस आ गई कभी। अल्लाह रहम करे इनके हाल पे। बुखारी शरीफ में है, हजरत अब्बासी से मरवी है, हजरत अब्बासी ने बयान किया है कि मैं मेरे भाई को अबू लहब को ख्वाब में देखा, ऐसी बुरी हालत में था, पूछा तो बोला कि बहुत बुरी हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाने की वजह से, लेकिन जिस दिन दोशंबा था, पीर का दिन था, मैं तवाफ काबा में मसरूफ था, मेरे घर की बांदी सुएबा आई और मुझे खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर लड़का हुआ है। तो उस खुशी की खबर को सुनकर मैंने उसे आजाद किया था, उसकी वजह से ये राहत, ये चैन, ये सुकून मिल रहा है। सवाल ये है, तवाफ काबा में मसरूफ था, तवाफ काबा की वजह से अजाब कब्र में कमी नहीं हो रही। काफिर के लिए कोई नेकी काम नहीं आती, कुरान है ये। काफिर को कोई नेकी कल बैशर में, क़यामत में, उखरवी जिंदगी में फायदा नहीं देगी। काबे का तवाफ फायदा नहीं पहुंचा रहा। जो चीज फायदा पहुंचा रही है वो मीलाद की खुशी है, और वो भी काफिर को। और क्या समझा था? भतीजा। हम तो महबूब रब्बुल आलमीन की मिलाद की खुशी मनाते हैं, गैरों पे है ये लोग। मियां हम तो घर के, हम तो घर के, हमें तो खूब सदका मिलेगा इंशाअल्लाह। जो बंद होंगी आंखें तो आंखें खुलेंगी, जो बंद होंगी आंखें तो आंखें खुलेंगी कि क्या चीज है अपने आका से निस्बत। अमल पर नजर थी तो वहशत ही वहशत, अमल पर नजर थी तो वहशत ही वहशत, और करम पर नजर है तो राहत ही राहत। हम इस अकीदे के हैं, करम की भीख मांगते हैं हमेशा, और यकीन है हमें कि सरकार हमें करम की खूब भीख अदा करेंगे। मौला तेरे हबीब के मिलाद की खुशियां मनाने वालों में हमारा नाम शामिल फरमा ले, और तेरे वो महबूब बंदे जिन्होंने आज तक खुशियां मनाई है, हमें कल रोज महशर उन्हीं के साथ रख। सरकार मदीना के चाहने वाले गुलामों में हमारा शुमार फरमा। हमारी आखिरत संवार दे, दुनिया संवार दे, जाहिर संवार दे, बातिन संवार दे, छोटी बड़ी सारी नेकियां कबूल फरमा ले, छोटे बड़े सारे गुनाह माफ कर दे। इस महफिल को और इस जैसी जितनी महफिल मिलाद होती हैं, महफिल अकायद हसना हक्का होती है, तो कबूल फरमा ले। मौला इस महफिल में जो कुछ कहा, पढ़ा, सुना गया उसे कबूल फरमा ले। कहने सुनने में मुबालगा, इफरात व तफरीद, कमी बेची, सुकुम, ज़ौक़ या इज़्दियाद या साहिब लिसानी या साहिब ख्याली हुई है, मौला अपने करम से माफ फरमा दे। मुंतज़िमीन जलसा को अजर जज़ील अता फरमा, शुरका इजलास को अजर जज़ील अता फरमा। जो जो यहाँ हाजिर हुए उनके दिलों की मकासिद पूरे फरमा दे। मौला ये रोशन कर दिए हैं माहौल को, तो इनके घरों को, इनके खबरों को भी रोशन कर दे, इनके मुकद्दर को ऐसे ही मुनव्वर कर दे। मौला हम सबको एक और नेक बना, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, अकायद हक़्क़ा पर गामज़न रख। मौला हमको, हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों को सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान बना। मौला जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, अगर वो तेरे नेकोकार बंदे हैं तो उनके
درجات میں بلندی عطا فرما، اور اگر ان سے کچھ نسیان، بھول چوک، خطائے، سیئات ہوئی ہے مولا اپنے کرم سے معاف فرما دے، ان کی خبروں میں بھی رحمتوں برکتوں کی چادر نازل فرما۔ مولا تعالی ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، اسلام پر جلا، اسلام پر مار، ہمیں جو بیمار ہونے شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ان پریشانی دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جنہیں روزگار حاصل ان کے روزگار میں کشادگی وسعت و برکت عطا فرما، جن کے جو جائز دل مقاصد ہے پورے فرما دے۔ مولا جو طلباء ہمارے نونہال بچے پڑھ رہے ہوں، خواہ وہ دنیاوی امتحانات لکھتے ہوں کہ دینی امتحانات لکھتے ہوں، مولا ان کے امتحانات کے مراحل کا آسان کر دے، ان کو علم کا ذوق عطا فرما، دینی علم کی طرف ان کو رغبت عطا فرما۔ ہمارے جو علماء ہیں ان کو تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہمارے جو بزرگ ہیں مولا ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سے اس بستی کی ایک بزرگ ترین ہستی رخصت ہو چکی ہے، ان کی قبر میں برکتیں، رحمتیں، انوار کی چادر نازل فرما۔ مولانا عبداللہ خرموشی علیہ الرحمہ، مولا تعالیٰ ان کے خانوادے کو آسودگی عطا فرما، ان کے خاندان میں ان جیسے نئے چراغ روشن کر دے۔ مولا اس مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، خطباء ہیں، ائمہ ہیں، اور اس بستی کے وہ حفاظ جنہوں نے اپنے جیسے کئی حافظ تیار کیے، آج ہماری اس محفل میں موجود ہے، اہل بار کا سنے جانتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ان کی عمروں میں بھی برکت عطا فرما، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ۔ مولا ہمارے جامع مسجد بارکس کے خطیب ہیں مولانا عبدالرحمن، حافظ عبدالرحمن بصراوی، اور ان کے جو نائبین ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، حبیب الیاس الطاس ہیں اور حافظ علی قریشی صاحب ہیں، اس محلے میں اور بھی لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ مولا ان سب کی عمر دراز فرما، ان کے سایوں کو دراز فرما، ان سے دین کی اور خدمت لے، اور جو منتظمین داعیان مجلس ہے ان کو توفیق عنایت فرما کے اسی مجالس کا وہ اہتمام کرتے رہیں۔ مولا ہم کو عمل کی توفیق دے، ہم گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار میں نااہل اور ناپکار ہیں۔ مولا اپنے کرم سے ہم کو کردار سازی کی توفیق عطا فرما، ہمارے کردار میں خیر کا پہلو پیدا فرما دے۔ مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ رکھ، اہل بیت کے چاہنے والے، صحابہ کرام کے چاہنے والے، اولیاء کے چاہنے والے، علماء کے قدرداں ہمیں بنا دے۔ ہر گھر میں بارکس کے علم کے ایک ایک چراغ کو کم سے کم روشن کر دے۔ مولا اس بستی پر تیری برکتوں کی صبح مساء چادریں اتار۔ مولا یہاں کے لوگوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں چین، سکون، آسودگی عطا فرما۔ سارے حیدرآباد کے مسلمانوں پر کرم فرما، ہندوستان کے مسلمانوں پر کرم فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ بجائے سید مسلم والدین طاہرین و صحابہ اجمعین و بمحبوب کے سید مجید شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رات کا کافی حصہ ہو چکا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ گفتگو نے کچھ طوالت اختیار کر لی، شاید اسی لیے گفتگو دیر تک چلتی رہی۔ جو موضوع آج کی گفتگو کے لیے میں نے منتخب کیا تھا ابھی تمہیدی کلمات ہی ہوئے ہیں، اصل گفتگو باقی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے مہلت دی تو آئندہ ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ آپ اس ناچیز اخر آپ کے خادم کے حق میں دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور تا دم زیست میں یہ سرکار مدینہ کی مدھل سرائی کا فریضہ انجام دیتا رہوں، یہ میری تمنا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے پچھلے 35 سال سے خادم یہ خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، یہ دعا کیجئے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا، دنیا میں کام کرنے والوں نے بہت کچھ کیا ہے، مولا تو اپنے کرم سے ہمارے اس حقیر کام کو قبول فرما لے، ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام کا نظرانہ گزرانا جائے گا، اس کے بعد آپ منتشر ہوں، اور سلام کے بعد انفرادی طور پر مصافحے اور معانقے کی زحمت نہ فرمائیے، رات بہت ہو گئی ہے،
مجھے بھی پھر یہاں سے فاصلہ طے کر کے جانا ہے. آپ کا شکر گزار رہوں گا اگر آپ نے میرے سلام کو مصافحہ اور معانقہ پر محمول کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.